باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث عمان ویلاگ کا گلوبل ڈیفنس ویو۔ آج کے ویلاگس شروع کرنے سے پہلے میں یہ درخواست کافی عرصے سے کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن اب میں کر رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے چند دنوں سے جو میں نے ویلاگس کیے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو کے حوالے سے، اس میں بہت اچھی انفارمیشن ہے۔ میں خود اپنی زبانی نہیں کہہ رہا، مطلب جو حالیہ دنوں میں ایران اسرائیل کنفلکٹ رہا اس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے انفارمیشن شیئر کی، وہ بڑی مستند اور بڑی ایکوریٹ انفارمیشن تھی، جس کو مطلب میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا اور اس کو میں نے کراس ایگزامینیشن بھی کیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک اگر یہ انفارمیشن پہنچی ہے اور آپ نے اسے لائک کیا ہے یا آپ اس سے مستفید ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو پھر نئے ویلاگ آئے، کیونکہ اب میرا ویو یہ ہے کہ میں گلوبل ڈیفنس ویو کو بڑی سنجیدگی سے کروں گا اور نیئر فیوچر میں بلکہ گلوبل ڈیفنس ویو کو ایک علیحدہ چینل کے طور پر بھی لانچ کروں گا۔ تو آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا ویلاگ جو ہے وہ ہے تو اگرچہ ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے اور اس پہ پھر ایک انالیسس بھی ہوگا جو کہ بینگ پاکستانی ہم سب کے لیے بڑا اہم بھی ہوگا۔ دوسرا، اس کا تعلق، اس کی ایک کڑی جو ہے حالیہ ایران اسرائیل کنفلکٹ سے بھی جڑی ہے۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کے ویلاگ کی جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جناب حالیہ دنوں میں جو انڈیا کی منسٹری آف ڈیفنس ہے، اس نے مطلب اعلان کیا کہ جی SU-30 MKI کے ذریعے نکوبار انڈومان جزائر میں انہوں نے ایک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ مطلب پہلے تو شاید یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ میزائل کوئی انڈین ساختہ ہے، اس نوعیت کا ہے، میزائل کا کوئی نام بھی نہیں بتایا جا رہا تھا، لیکن پھر بعض ذرائع سے تصدیق ہوئی کہ یہ جو میزائل جس کو ٹیسٹ کیا گیا، یہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے، یعنی DRDO نے ٹیسٹ نہیں کیا، کسی سائنٹیفک باڈی نے ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن فوج کے اس آرم نے ٹیسٹ کیا جو کہ اس نوعیت کے جنگی ہتھیار استعمال کرتی ہے۔ تو انڈین اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے نکوبار انڈومان میں SU-30 MKI کے ذریعے اسرائیلی ساختہ، جی ہاں اسرائیلی ساختہ جو میزائل جس کو ایئر لانچ بلسٹک میزائل کا نام دیا گیا۔ مطلب آپ نے بلسٹک میزائل کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن ایئر لانچ بلسٹک میزائل جو ہے وہ حالیہ دنوں میں ان کی سگنیفیکنس بڑھ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میزائل کا نام جو ہے وہ کرسٹل میز 2 ہے، یا اسے دوسرا نام اسے راکس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ میزائل پچھلے دنوں اس لیے بھی لائم لائٹ میں آیا کہ جو اسرائیل کی ممکنہ اور جو شک کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جو سٹرائک کی تھی، تو اس میں دو تھیوریاں ہیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ یا تو اس میں بلو سپیرو بلسٹک میزائل استعمال ہوا جو بھی وہ بھی ایئر لانچڈ ہے، یا پھر جو ہے کرسٹل میز 2 یا راکس ایئر لانچ بلسٹک میزائل یوز ہوا ہے۔ تو اب انڈیا نے راکس یعنی کرسٹل میز 2 کا آپریشنل تجربہ کیا ہے، تو یہ جناب اعلیٰ 250 کلومیٹر تک مار کرے گا۔ اگرچہ یہ میزائل تو اسرائیلی ساختہ ہے، لیکن انڈیا اس کو فیوچر میں انڈیا کے اندر بنانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی ساختہ مطلب اسلحہ کوئی انڈیا پہلی دفعہ استعمال نہیں کرا، لیکن روسی ٹیکنالوجی کے حامل SU-30 کے ساتھ اسرائیلی ساختہ میزائل کا استعمال یہ شو کر رہا ہے کہ انڈیا اب فیوچر میں روسی ہتھیاروں کی مزید جو نئی ایڈیشن کرنے نہیں جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یوکرائن کے ساتھ جنگ میں روسی اسلحے کے حوالے سے جو فنی نقائص ہیں یا اس کی لمیٹیشن ہے وہ اب سامنے آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے انڈیا ویسے بھی اب ویسٹرن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، اسے ویسٹرن ٹیکنالوجی آسانی سے میسر ہو رہی ہے نا۔ پہلے وہ تھا کہ رشین بلاک کا حصہ تھا، تو اب وہ اسے امریکہ بلاک میں ہے،
اگرچہ امریکہ نے اس کو ایئر کرافٹ میں کوئی مطلب F-35 تو نہیں دیا ہے، F-16 کی آفرنگ تھی، جس کو جو لاکہیڈ مارٹن ہے وہ ایک نئے نام سے کچھ تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے F-21 کے نام سے جی اس کو ایک دینا چاہ رہی ہے، جس پہ بھی انڈیا راضی نہیں ہوا، یعنی جو ان کا ہے لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ کے حوالے سے پروجیکٹ ہے، نہیں ایم کا، ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ ایم کا میں اس کو وہ جو F-16 کو ماڈیفائی کر کے نا F-21 بنا کے دے رہی ہے، جس پہ بھی وہ راضی نہیں ہو رہا۔ ہاں چینوک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ملے ہیں، اور اپاچی بھی انڈیا کی انوینٹری میں ایڈ ہو چکا ہے، تو لیکن بہرحال رافیل اس کے پاس آ چکا ہے، اور اب اسرائیلی ساختہ، تو اب اس میزائل کے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس میزائل کی کیا خوبیاں ہیں اور اس کا پاکستان کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا۔ جی راکس یا کرسٹل میز 2 کی ایک خوبی یہ بھی ہے، یہ کے جی پی ایس جہاں نہیں بھی کام کرتا یہ وہاں بھی کام کرتا ہے۔ انڈیا کو اس کی کمی بڑی محسوس ہوئی تھی کارگل وار کے دوران، کیونکہ وہاں جی پی ایس کے سگنل نہیں تھے، یا وہ نہیں تھے تو اس نے امریکہ سے سگنل مانگے تھے، کوڈ مانگے تھے، لیکن امریکہ نے نہیں دیے، تو اب انڈیا کی یہ لمیٹیشن بھی دور ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ اسٹینڈ آف میزائل ہے، یعنی 250 کلومیٹر دور تک وہ مار کر سکتا ہے، تو انڈیا کو مطلب جو ان کی یہ ہے کہ جی بالا کوٹ جیسی اسٹرائک کرنے کے لیے بھی ان کے ایئر کرافٹ کو پاکستانی حد کے اندر نہیں آنا پڑے گا۔ انڈین جو مبصرین ہیں، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، وہ چھلانگیں مار رہے ہیں کہ اس میزائل کے ہوتے ہوئے اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی اثاثے یا نیوکلیئر ویپن یا جو ہے وہ جو اپنی اسٹریٹجک سائٹس کو بھی آسانی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ راکس کے حوالے سے جو اس کا مینوفیکچر ہے، رافیل، یہ رافیل جو ہے نا وہ اس کا نہیں بلکہ جو ہے فرانسیسی نہیں، رافیل جو ہے ایویشن ہے، بلکہ یہ انڈیا کی ہے، اسرائیل کی ہے۔ رافیل ایڈوانس، رافیل جو ہے اسرائیل کی کمپنی ہے جو خاص طور پہ اس نوعیت کے ویپن بناتی ہے، تو ان کا جو کلیم ہے کہ یہ جی پی ایس نہ ہونے کے باوجود اس یہ جو ہے میزائل کام کرے گا، اور اس میزائل کی ٹیکنالوجی میں جو ہے اسپائس 2000 جو ہے اسمارٹ بم، اور اس کے ساتھ ساتھ پوپی کروز میزائل کی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لایا گیا ہے۔ اس میں رہنمائی کے جو ہیں کوئی ایک نظام نہیں ہے بلکہ ملٹیپل نظام ہیں، خاص طور پر الیکٹرو آپٹیکل سیکر، آئی این ایس، جی پی ایس اور اینٹی ریڈیشن ہومنگ شامل ہیں، جس کی وجہ سے یہ میزائل ہر قسم کے موسم میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مطلب لانچ سے پہلے جو ہے پائلٹ جو ہے وہ میزائل کو ایک مشن مخصوص کرتا ہے اور ڈیٹا اپلوڈ کرتا ہے، جیسے ہدف کی قسم، کوآرڈینیشن، امپیکٹ کا زاویہ اور ٹوپوگرافک امیج اور اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ کر دیتا ہے، اور جب اس کو لانچ کر دیتا ہے تو پھر پائلٹ کا یہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ کہیں اور بھی منتقل کر سکتا ہے، یعنی پائلٹ جو ہے وہ فائر کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اپنی سیف سطح پر جا سکتا ہے، اور میزائل کا کنٹرول جو ہے وہ کسی اور جگہ سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے آنے سے یقینی طور پہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک صلاحیت ہے اس نوعیت کے حوالے سے وہ اس میں یقینی طور پہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب پاکستان کے لیے کیا مطلب آپشن ہے، کیونکہ اس میزائل کے آنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ذرا ہم ان فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک سٹینڈ آف ویپن ہے، یعنی طویل فاصلے سے 250 کلومیٹر دور سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے، تو اس کی وجہ سے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک اس کی ویلیو ہے کہ دور دراز سے مطلب جگہ سے ایروپلین جو ہے وہ سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے، کیونکہ اب آپ دیکھیں بی آر وی یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل بھی ہیں، وہ بھی 250 رینج کے بھی نہیں ہیں، وہ کم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایروپلین کو کسی اور فائٹر پلین سے مطلب نشانہ بنانے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر S-400 ہے تو پھر وہ نشانہ بنا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایک یہ فائدہ ہے۔ دوسرا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایئر لانچڈ ہے، تو ایئر لانچ ہونے کی وجہ سے اس کی جو مطلب پرواز کا ٹائم ہے
وہ لینڈ بیسڈ جو کروز لینڈ بیسڈ جو ہے بیلسٹک میزائل کی نسبت یہ کم وقت میں اپنی ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں کیونکہ زمینی لانچ میزائل کی نسبت ایک فرق یہ ہے کیونکہ یہ ایئر لانچڈ ہے۔ اب ایروپلین جو ہے وہ فضا میں ہے۔ اب کسی ایروپلین کے بارے میں آپ کی قطعیت سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کس نوعیت کے ویپن لوڈڈ ہیں، تو اس میں ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ اپنے دشمن کو ایک اچانک سرپرائز دے کر بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رینج میں اضافہ ہونے کا ہے کیونکہ موبائل ہے یعنی ایروپلین بیسڈ ہے، تو وہ ایروپلین اب کی بھی ٹریول بڑھ جائے گا، آگے رینج میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تو اس میں رینج میں اضافہ ہو جائے گا۔ مطلب لینڈ بیس جو ہے جو لانچرز ہیں وہ یا عمومی طور پہ فکس ہوتے ہیں یا چلیں اگر وہ موبائل بھی ہوں، لیکن ایروپلین سے جو موبیلٹی کا لیول ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اس میزائل کے بارے میں یہ کلیم بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں سرپرائز کے ایلیمنٹ کی وجہ سے اور ایک تو ہائر الٹیٹیوڈ پر پرواز ہونے کی وجہ سے، وہاں سے لانچ ہونے کی وجہ سے ریڈار سے اس کے اوائڈ ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہیں۔ پلین میں ہونے کی وجہ سے اس کی جو سروائیول کے جو چانسز ہیں وہ بھی باقی جگہوں سے زیادہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے یا پاکستان اس تھریٹ کو کیسے کمبیٹ کرے گا۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہرحال انڈیا کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان کے پاس CM-400 AKG جو ہے یہ اینٹی شپ اینٹی ریڈیشن میزائل ہے، یہ 250 کلومیٹر کی رینج تک ہے اور جیف تھنڈر سے یہ فائر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس یہ آلریڈی ہے، یعنی یہ بھی ایئر لانچ جو ہے بلسٹک میزائل ہے۔ تو انڈیا کے پاس بھی اگر 250 کلومیٹر سے ایئر لانچ بلسٹک میزائل ہے اور پاکستان کے پاس بھی اسی نوعیت کا ہے، تو مطلب جب آپ ایک کے پاس دوسری ہے تو کم از کم جو ہے جب ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہو تو وہ پھر اس کے دفاع کا ایک ہے۔ اب پاکستان کو اس کی یقینی طور پر توڑ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیا یہ دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو چائنا سے حاصل کردہ ہے، کیا وہ اس نوعیت کی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی ہے؟ اور ابھی اس حوالے سے یہ بھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ یہ اسرائیل نے تو کلیم نہیں کیا، اسرائیلی ذرائع، مغربی ذرائع، اسرائیلی اخبارات جو ہے اور مغربی اخبار بھی اور ذرائع بھی اس بات کا کلیم تو کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے کاؤنٹر سٹرائک میں ایران پر جو میزائل داغے تو ان میں ممکنہ طور پر راکس یا کرسٹل میس 2 نامی میزائل بھی تھا۔ تو جبکہ ایران کا یہ دعویٰ آ رہا ہے کہ جی اس کے نے جو ہے اس پہ ایسا کوئی حملہ ہوا نہیں، تو اس لیے کیا آیا S-300 نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا یا وہ واقعتاً S-300 کو اویڈ کرنے میں میزائل کامیاب ہو گئے تھے؟ تو اس حوالے سے ابھی آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے جو پیش رفت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی اور پاکستان کو بھی جو ہے اس حوالے سے مزید، اور پاکستان کے پاس اور کیا آپشن ہو سکتے ہیں کیونکہ عمومی طور پر جو لینڈ بیس بلسٹک میزائل ہیں انہی کو ہی موڈیفائی کر کے ایئر لانچ بلسٹک میزائل کی صورت میں بنایا گیا۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، کنزل میزائل ہے رشیا کا، جو کہ اسکنڈر ایم کا جو کہ لینڈ بیسڈ بلسٹک میزائل ہے وہ اسی کے ویریئنٹ ہے۔ تو پاکستان کے پاس غزنوی ایک ایسا میزائل ہے جو 290 کلومیٹر رینج کا ہے، اس کی اگرچہ لینتھ زیادہ ہے، تو ایک اس کو موڈیفائی کر کے اس طرح کا بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ایئر لانچ کے طور پر آئے، اور آلریڈی کیونکہ چائنا کے پاس بھی اس نوعیت کی ٹیکنالوجی ہے۔ نومبر 2022 کے جینز ویکلی میں چین کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ان کا ایک بمبر ہے، چین کا ایک بمبر ہے XACH-6K، اس کے ساتھ ایک میزائل دیکھا گیا جس کے بارے میں جینز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایئر لانچ بلسٹک میزائل ہے۔ اسی طرح کی ایک اور جو ہے جو انفارمیشن وہ ہائی لائٹ کی گئی کہ ایک YJ-21 نامی ایئر لانچڈ بلسٹک میزائل ہے جس کی مار جو ہے وہ شاید 2000 کلومیٹر بھی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اپنے سسٹم پہ بھی کام کر سکتا ہے، اور پاکستان ایسی ایڈورسری کی صورت میں اپنے درینہ دوست، اپنے مہربان، اپنے مربی چائنا سے رجوع کر سکتا ہے۔ جیسے J-10C کے لیے رافیل کے فوراً بعد پاکستان نے چائنا سے J-10C ایکوائر کیے، اور اب جو ہے وہ
اسٹیلتھ کا حامل جو چائنا کا ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا پروگرام ہے. تو پاکستان بھی اس حوالے سے راکس یا کرسٹل میز 2 کے مد مقابل جو ہے چائنا سے کوئی نہ کوئی ویری جو ہے جلد ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا متبادل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ تھا آج کا ویلاگ. رہی امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو پسند آئیں تو لائک ضرور کریں, شیئر کریں اور اپنا کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں. خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.